ثابت ابن ساکر رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے چچا جان کے بیٹے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ الحفیظ والامان، آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر کے سامنے رکھ کر چلے، یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی روح پرواز کر گئی، اتنا مارا ان بدبختوں نے۔ لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر دعوت دینے لگ گئے، کیونکہ ایک نبی میں 1000 آدمیوں سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر نبی ہاتھ اٹھائے تو، لیکن ان کا صبر سب سے عظیم صبر ہے۔ اگر چاہیں تو ایک آدمی کو کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ لگا دیا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، انسان کی طاقت فرشتے سے کم ہوتی ہے، فرشتے کی ظاہری طور پر زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ فرشتہ پہاڑوں کو، بستیوں کو اٹھا کر تہس نہس کر سکتا ہے، اٹھا کر پھینک سکتا۔ لیکن دیکھیں اللہ کے نبی کو انہوں نے کتنا مارا، کتنی تکلیفیں دی، زخمی کر دیا، لیکن پھر بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو اٹھایا تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا ہے، میرے بیٹے دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ نہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا ہے، میرا ابا مجھے اتار دو، اپنا ڈنڈا مجھے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتارا تو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے لڑکے نے حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا، جو آپ کے سر مبارک پر لگا، آپ زخمی ہو گئے اور خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے دے، یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کی، قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، اے رب میری مداد فرما، اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے، میری بے ادبی کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے۔ اس دعا میں اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو تباہ برباد کرنے کی درخواست رب کے حضور پیش کر دی۔ قال رب انی قومی کذبون، عرض کی، اے میرا رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، مجھ میں ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمان کو نجات دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرا رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد کرنے کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ آپ کو گالیاں دینے کی دھمکی دی گئی، آپ کو سنسار کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ اللہ جیسے تو نے خود بتایا جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بغیر کوئی اور ایمان لانے والا نہیں،
تو ان سے ایمان کی توقع جب نہیں اور ان کی اولاد سے بھی سوائے بدکاری ناشکری کے امید نہیں تو ان کو زندہ رکھنے کا کیا فائدہ، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ میں تو عاجز مغلوب ہو چکا ہوں، تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندے کی خاطر میری امداد فرما۔ اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا ایک وسیلہ پیش کر دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں نا، اپنے بندوں کی خاطر، یعنی ان کی وجہ سے، حالانکہ آپ اپنا نام بھی لے سکتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر میری امداد فرما۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کشتی بناؤ، ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی کہیں دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے ڈوبنے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے غرق ہونے کا وقت مقرر ہو چکا ہے، اس لیے جلدی جلدی ان کا مطالبہ نہ کرنا، وقت مقرر ہو چکا ہے، مقرر وقت سے پہلے ان پر عذاب نہیں جائے گا۔ آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافر، وہ بھی غرق ہو جائیں گے، اور ان کے بچانے کی دعا نہ کرنا۔ ابن ساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، پیغام پہنچایا کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بناؤ، اور اس کا درمیان والا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح، اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بناؤ، اور دروازے بناؤ اور میخوں سے مضبوط کر دو، سوائے نیچے والے حصے کی طرف ہر طرف میں تار کول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور اس کشتی کی لمبائی 450 فٹ، 450 فٹ، اور چوڑائی 50 یعنی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے یہ بنی ہوئی تھی، تیار کی گئی، جس کی تیاری میں 2 سال لگے۔ کتنے؟ 2 سال۔ اور کشتی 3 منزل کی تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے، حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے یعنی جانور وغیرہ۔ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے، وہ حضرات آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ تھیں۔ فرمایا کہ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی زوجہ، اور نوح علیہ السلام خود اور آپ کی ایک زوجہ گھر کے، یہ 8 افراد تھے، یعنی 70 افراد تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 78۔ دیکھو نا کتنے بڑے نبی ہیں، 1000 سال سے اوپر ان کی عمر تھی نوح علیہ السلام کی، اور کتنے آدمی ایمان لائے؟ صرف 78 لوگ صرف ایمان لائے، یعنی گناہوں میں اڑے رہے۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کے بغیر 79 آدمی یعنی 72 ساتھ آپ کے قبیلے کے، اور آپ خود اس طرح کل آپ کے آدمیوں کی تعداد 80 بھی بنتی ہے۔
یہ دوسرے عالم صاحب کا بیان ہے۔ خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ایک زوجہ بیٹا کنعان کافر تھے جو غرق ہو گئے، ان کا ذکر فرمایا کہ آئندہ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے کشتی جب بنا رہے تھے تو آپ سے پوچھتی ہیں اسے کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم نے مذاق اڑایا تھا، اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا تو نہیں، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہ کس کام کی ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، تمہاری حماقت کہنے لگے، بے وقوفی ہے۔ کبھی کہتے ہو پہلے تم نبی ہو اور اب کشتی کا سہارا لیتے ہو، مذاق اڑانے لگ گئے۔ اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، جب اس کی قوم کے سردار ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہنستے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ یعنی آج اگر تم ہمارے کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تم جب ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے، نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے، اب طوفان آ رہا ہے، اس کا وقت قریب آ گیا ہے، تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی ساتھ سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفہ میں تھا، ایک روایت کے مطابق عام تنور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی۔ اس سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تنور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے اسی طرح تندور ابلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ سوار ہوتے ہی اللہ کے نام سے ابتدا کرو، اور آپ نے فرمایا میں سوار ہوتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوتا ہوں کہ اس کا چلنا اس کا ٹھہرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار کر لیا اللہ کا نام لے کر۔ جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ آسمانوں اور زمینوں میں پانی مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر دیے اور زور سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تو دونوں پانی مل گئے جو ان کی مقدار تھی، زمین اور آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طوفانی بارش کا ایک سما بن گیا کہ بلند پہاڑ نظر بھی نہیں آتے تھے، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اور مختلف علماء نے لکھا ہے کہ جیسے شدید بارشوں زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ آندھیاں چلنے لگ جاتی ہیں اور پانی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10ویں محرم کو جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ 6 ماہ مسلسل طوفان جاری رہا اور 10ویں محرم کو طوفان سے کیا ہے نجات مل گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم نے روزہ رکھا 10ویں کا، موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے کہ ان کو بھی فرعون سے نجات ملی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں اور ویسی جان اور دوسروں کو بھی حکم دیا کہ سب نے اللہ کا روزہ رکھا اور شکر ادا کیا کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی عظمت جانور بھی جانتے تھے، بے وقوف نہ جان سکے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی لوگوں سے کے پاس سے تشریف لے گئے جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی، وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا، اسی لیے آج ہم نے روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تو پھر زیادہ حقدار ہیں، ہم تو پھر زیادہ حقدار ہیں، اور خود بھی رکھا اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو بھی ذکر فرمایا روزے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 مومن تھے جن کا نام سام، حام اور یافس، اور آپ کا ایک بیٹا جو کہ گھر کو ہو گیا اس کا نام کنان تھا۔ اس کی